بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انسپریشنل اسلام کے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن گناہوں کا ارتکاب اگر ہو جائے تو آپ کے نکاح کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور شوہر کے لیے بیوی نامحرم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان گناہوں کے بارے میں ہر کسی کو علم ہونا ضروری ہے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہیے۔ تو وہ ایسے کون سے گناہ ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ اگر آپ بھی ان گناہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور نئے آنے والے لوگوں سے میری التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرے پیارے دوستو، کلمہ پڑھنے کے ساتھ اسلامی احکام اور اسلامی شریعت کا انسان پابند ہو جاتا ہے، اور اسی لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے تابع کر دے۔ شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو پابندی سے کرے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ حدود قائم کر رکھی ہے اور ان حدود کی پابندی کا بھی حکم دیا۔ قرآنی تعلیمات مسلمان کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ قرآن نے ہر رشتے کے لیے اپنے اپنے حقوق بتائے ہیں اور ان حقوق کی اپنی حدود بھی ایک بتائی ہے جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا بھی بے احتیاطی کی جائے تو میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، یعنی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف، نکاح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، مرد کا عورت کو زبانی یا تحریری طور پر 3 بار طلاق لکھ کے دے دینا یا لفظ زبان سے ادا کر دینا۔ عورت کا مرد سے خلا لے لینا طلاق کی بنا پر۔ عورت یا مرد کا ایمان سے خارج ہو کر مرتد ہو جانا۔ شرائط کی وجہ سے طلاق کا قائم ہو جانا۔ مرد یا عورت کا لاپتہ ہو جانا۔ اب آتے ہیں نکاح ٹوٹ جانے کی پہلی وجہ۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 بار طلاق زبانی یا تحریری طور پر دے دے تو طلاق حقیقی واقع ہو جاتی ہے، جس میں مرد دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر شوہر نے بیوی کو 1 بار یا 2 بار طلاق دے دی تو اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی ایک خاص مدت پوری ہونے کے بعد شوہر واپس اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں حلالہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن شوہر نے اگر بیوی کو 3 بار طلاق دے دی تو سوائے حلالہ کے شوہر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ دوسری وجہ مذہب کے حوالے سے ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی نعوذ باللہ اسلام چھوڑ دے یا کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو یہ حرام ہوگا۔ اب آتے ہیں تیسری وجہ کی طرف، یعنی خلا کے ذریعے علیحدگی اختیار کرنا۔ دوستو، خلا کی بھی 2 شرائط ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بھی شرعی عدالت عورت کو مرد سے علیحدگی کا اختیار دے دے تو اس میں عورت مرد کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت، کوئی پنچایت عورت کے حق میں یہ فیصلہ دے تو اس صورت میں شوہر سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی وجہ، جب کوئی مرد یہ شرط لگا دے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اگر بیوی نے وہ کام کیا تو یاد رہے ایک طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح 3 بار شرائط لگا دی گئی اور بیوی نے بار بار وہ کام کیا جس کے لیے شوہر نے منع کیا ہے تو طلاق حقیقی واقع ہو جاتی ہے، اور طلاق حقیقی کے بعد شوہر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ پانچویں وجہ کہ اگر مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی لاپتہ ہو جائے تو اس صورت میں شرعی عدالت کے حکم کے مطابق اگر شوہر یا عورت میں سے کسی نے رجوع نہیں کیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی ان مسائل کے بارے میں جان سکے، اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔